ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میرے اسلامی ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، جس موضوع کا خطاب آج آپ کے لیے پیش خدمت ہے، اس کا عنوان جیسا کہ دیا گیا ہے، شب برات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ عموماً جن عنوانات سے مجھے خطاب کا سابقہ پڑتا ہے، ان میں عمومی اور بنیادی باتیں اسی سے متعلقہ ہوتی ہیں، لیکن اس موضوع کا خطاب ہمیشہ سے موسم سے متعلقہ رہتا ہے، اور سال میں ایک مرتبہ ضرور بالضرور ہم مسلمانوں کو اس سے سابقہ پڑتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہم نے راتوں کو منتخب کیا تو اللہ تعالیٰ کا انتخاب کو چھوڑ دیا، ہم نے دنوں کو منتخب کیا تو اللہ تعالیٰ کے انتخاب کو چھوڑ دیا، ہم نے فضائل کو منتخب کیا تو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے فضائل کو چھوڑ دیا، نوافل کا اہتمام کیا تو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اوقات کو چھوڑ دیا، روزوں کا اہتمام کیا تو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے دنوں کو چھوڑ دیا۔ اور یہ بات اصح تر ہمارے لیے صحیح ہو سکتی ہے، جو علماء سلف کے اقوال میں سے ایک بہترین قول ہے، جن کو ہم سنہری حرفوں میں لکھ سکتے ہیں کہ جب کوئی بدعت کسی قبائل یا کسی مسلمان قبیلے یا گروہ یا امت کے اندر پیدا ہوتی ہے تو ان سے کوئی سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ یہ بڑا بہترین قول ہے علماء سلف کا کہ انہوں نے امت کو متنبہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جب بھی تمہارے اندر کسی بدعت کا اضافہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی قباحت کے طور پر، اس کی نجاست کے طور پر
تمہارے اندر سے ایک سنت کو اٹھا لے گا. یہ ایک سنت متروک ہوگی تو ایک بدعت ایجاد ہوگی. ایک بدعت کا التزام ہوگا تو ایک سنت کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ ایک سنت مردہ ہوگی تو ایک بدعت زندہ ہوگی. یاد رکھ لیجئے یہ اصول ہمارے اندر بعین ہی کار فرما ہے کہ ہم مسلمانوں نے جب بھی رسوم و بدعات کا سلسلہ اپنے اندر جاری و ساری کر لیا تو اتنی ہی سنتوں سے دور ہوتے چلے گئے. پھر بعد میں اتنے دور نکل گئے کہ اگر قرون اولیٰ کے مسلمان، پہلی صدی ہجری کے مسلمان، صحابہ کرام آج آ کے دیکھ لیں ہم مسلمانان پاکستان و ہند کو، تو یاد رکھ لیجئے تعجب میں پڑ جائیں گے کہ یہ کون سا اسلام ہے جس کو یہ لوگ فالو کر رہے ہیں. ہماری شکلیں بدل گئی، ہماری حیتیں بدل گئی، ہمارے رسوم بدل گئے، ہمارے آداب بدل گئے، ہمارے اطوار بدل گئے، ہمارے زندگی کے رنگ ڈھنگ بدل گئے. کوئی چیز بھی نہیں ہے جس پہ ہمیں کیا ہے مداومت ہے اسلام کی. اسی لیے حضرت عمر نے کہا تھا کہ اسلام جب ابتدا ہوئی مکے کے اندر تو اجنبی تھا، جاننے والے بہت کم تھے، بہت کم. اسلام اجنبی رہا. پھر دھیرے دھیرے اس کو جاننے لگے لوگ، جماعتیں بنی. پھر اس کے بعد کیا ہے صحابہ کرام کی ایک مضبوط جماعت کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا ہے کہ خدا کی قسم پھر اس پہ زوال آئے گا، پھر اس پہ زوال آئے گا، پھر یہ اجنبی بن جائے گا. اور یہ اس وجہ سے ہوگا، بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے. یہ غریب اس وجہ سے ہو جائے گا، اجنبی اس وجہ سے ہو جائے گا کہ لوگ جاہلیت کیا ہے یہ جانتے نہیں ہوں گے. جاہلیت کیا ہے یہ نہ جانیں گے تو جاہلیت کی چیزیں سمجھ جائیں گے کہ اسلام ہے. جہاں اسلام کیا ہے جاننا ہے، وہاں جاہلیت کیا ہے وہ بھی جاننا ہے. اسی وجہ سے حضرت حذیفہ بن الیمان کہتے ہیں کہ ہمیشہ صحابہ کرام عموماً اللہ کے رسول سے یہ سوال کیا کرتے تھے کہ خیر کیا ہے، نیکی کیا ہے، کس کام میں بڑے ثواب ہیں. لیکن میں ہمیشہ اللہ کے رسول سے یہ سوال کیا کرتا تھا کہ برائی کیا ہے، کن کن میں برائی ہے، برائی کی چیزیں ہمیں بتا دیجیے. کیوں؟ ہم سمجھیں گے کہ وہ اچھائی ہے لیکن وہ دراصل اسلام کی نظر میں برائی ہوگی. ہم سمجھیں گے کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے لیکن وہ اسلام کی نظر میں نیکی نہیں ہوگی. تو نیکی خیر کا جہاں مسئلہ جاننے کا ہے، اسی طرح شر اور برائی کا مسئلہ بھی ہے کہ آپ جانیں کہ وہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. تو ان اقوال کو ذہن میں رکھ لیجئے. یہ گویا کہ میرے ٹاپک کا مرکزی مضمون ہے جس کو میں سمجھانے کے لیے تعارفی طور پر آپ لوگوں کو ان باتوں سے آگاہ کر رہا ہوں کہ جہاں تک ہمارے اندر آج تقریباً 1400 سال گزر جانے کے بعد جس اسلام کو ایک رسوم کا مجموعہ بنا دیا ہے، یہ حیثیت دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کی نہیں پیش کی تھی. اسی وجہ سے ہمارے لیے یہ بہت بڑی کڑوی حقیقت ہے کہ بعض ایسے چیزوں کو جن کو آج امت سمجھ رہی ہے کہ اسلام کا بہت اہم کام ہے، بہت اہم رسم ہے، بہت بنیادی ہے، ہم کو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. سننے والوں کو تعجب ہوگا، کہنے والے کہہ دیں گے کہ ہاں جی یہ ایک گروہ ہے جن کا دعویٰ یہی ہے کہ ہر کام میں وہ بدعتیں نکال لیتے ہیں، ہر کام میں ان کے نئے نئے فلسفے آ جاتے ہیں. یاد رکھ لیجئے ایسی بات نہیں ہے. سب سے پہلا یہ حضرت عمر کا قول ذہن میں رکھ لیں کہ وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، اسلام پھر غریب ہو جائے گا. وجہ کیا ہوگی؟ مَن لَا يُعْرَفُ الْجَاهِلِيَّةِ، وہ جاہلیت کو نہیں جانتے ہوں گے. ہم نئی نئی چیزیں نہیں نکالتے ہیں بلکہ اسلام جو چھپ کے رہ گیا ہے اس کو ہم وہی پرانی چیزیں کا اعادہ کرتے ہیں. نئی چیزیں نکالنے نہیں ہیں بلکہ پرانی چیزیں جو مٹ گئی ہیں
اس کو ہم پھر سے اعادہ کرتے ہیں کہ دیکھو جی اسلام یہ نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش کیا تھا، جن کو ہم نے چند رسومات کی شکل میں تبدیل کر لیا ہے۔ کل نظام کی حیثیت سے بہت کم لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں، اور ان میں بھی بہت کم لوگ ہیں جو اسلام پر عمل کرتے ہیں، ورنہ عمومی طور پر ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اسلام بھی عیسائیت کے مذہب جیسا، یہودیت کے مذہب جیسا، ہندو مت جیسا، بدھسٹ جیسا ایک چند رسومات کا مجموعہ ہے کہ چلو اللہ اللہ خیر صلی اللہ وہ کام کر لو پھر تم مسلم رہو گے، بقیہ تمہاری اپنی زندگی کیا ہے، تم جو چاہے کرو، کمانا ہے جیسے چاہے کماؤ، بینک میں نوکری ملی ہو، حرام خواری کرنا ہے، سود خوری کرنا ہے کرو، اس میں کیا مذائقہ ہے، تم 12ویں منا لو 11ویں منا لو، یہ ہمارے اسلام کے رسومات ہیں، یہ کر لو، بقیہ اس سے پوچھ نہیں۔ سلطنت و حکمرانی ہے، جس کی چاہے کر لو، تہذیب و تمدن ہے، جس کی چاہے اپنا لو، انگریز کی اپنا لو، کوئی یہودی کی اپنا لے، کوئی آپ کو جو ہیرو پسند ہے اس کی اپنا لو، ہمارے لیے اس سے بحث مذائقہ کبھی نہیں ہوتا، کبھی اس پہ بحث اس طرح گمان بھی نہیں جاتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تہذیب کس کی اپنا رہے ہیں، تمدن کس کا لے رہے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ تمہاری تہذیبیں کیا ہیں، وضع میں تم ہو نصارا تمدن میں حنود، وضع و خطا میں لباس وغیرہ میں تم کرسچن ہو، نصارا ہو۔ کب کا 100 سال پہلے یہ لباس دیکھتے تو کیا کہتے پتہ نہیں تھا، اس وقت تو مسلمانوں کا لباس کم از کم تھا، کم از کم تو تھا، بہت کم تھا جو لوگ کیا ہے شرٹ پلتون وغیرہ پہننا کیا ہے پہن لیتے تھے، ورنہ برا سمجھتے تھے۔ لیکن اس زمانے میں انہوں نے جو کہا تھا دیکھ لیجئے کتنا بہترین تجزیہ کیا تھا کہ وضع و قطع میں وضع و تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود، تہذیب تمہاری کیا ہے، ہندوستانی ہے، عربی تہذیب ہے ہماری، ہاں کیا ہے، منکم، گڈ نائٹ، گڈ بائے، یہ نہ چل رہا ہے، یہ ہمارے لیے کیا ہے تہذیب کا اعلیٰ معیار ہے۔ کون کہتا ہے السلام علیکم، الحمدللہ، جزاک اللہ، کون کہتا ہے، کتنے لوگوں کو معلوم، یہ تہذیب کون اپنے بچوں کو سکھاتا ہے، بہت کم۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہود بھی تو شرماتا ہے، یہودی کو معلوم ہے کہ یہ اسلام نہیں ہے، اس لیے وہ مطمئن ہے، وہ مطمئن اس وجہ سے ہے کہ یہ مسلمان لاکھوں کی تعداد میں ہیں تو ہیں لیکن یہ مسلمان نہیں ہیں، ہمیں ان سے خطرہ نہیں، خطرہ ان سے ہے جو صحیح فالو کرتے ہیں، وہاں جاؤ ان کو پکڑو، ان کو مارو، جہاں بھی صحیح اسلام کا نشو نما ہوا یا ہو رہا ہے یا ہونے کے لیے کچھ کاروائیاں کرتے ہیں وہاں ہے فسادات، وہاں ہے وہ لوگوں کی مار پیٹ، ورنہ کیا ہے عموماً تو جو مسلمان اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کو بھی کوئی نقصان نہیں ہے، گزارو تم، ہمیں پتا ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، تم میں سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، ہم کہتے ہیں کہ ہم سیدی ہیں، وہ قریشی ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فاروقی ہیں، ان فرقوں میں نہ بٹے ہوئے ہیں ہم، وہ پوچھتے ہیں تم میں سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یہ سب تو بٹے ہوئے ہو، اچھا تم کبھی کچھ ہو تو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، اس پہ کبھی بحث کیا ہے تم نے؟ بحث پوری تو تمہاری یہ ہوا کرتی کہ ہم کس قبیلے کے ہیں، کس مذہب کے ہیں، کن کے امام کے ماننے والے ہیں، اس پہ تو بڑی بڑی بحثیں ہوتی ہیں، کبھی ہم اس پہ غور نہیں کرتے کہ ہم واقعتاً وہ مسلمان ہیں جو مسلمان ہونا چاہیے، اس پہ کبھی غور کیا ہے، کبھی سوچا ہے؟ نہیں، تمہیں بتاؤ تو کوئی مسلمان بھی ہے؟ تو غرض کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس آج اسلام